السلام علیکم، کیسے ہیں بچوں؟ آج کی کہانی ہے کھانے کی چوری۔ اخلاقی کہانیاں، سبق آموز کہانیوں میں ویلکم۔ دانی کو مطالعہ کا نیا شوق ہوا تھا اور وہ بھی جاسوسی کہانیوں کا۔ دن بھر جاسوسی کہانیاں پڑھتے پڑھتے وہ خود بھی کسی جاسوسی کہانی کا حصہ لگنے لگا تھا۔ ان کی پرجاسوس نگاہیں مسلسل کسی مشن کی تلاش میں رہتی تھیں اور ہر شخص اسے چلتا پھرتا کیس نظر آتا تھا۔ اسکول میں اسپورٹس ڈے کی تیاریوں کی وجہ سے بچوں کا صبح کا وقت گراؤنڈ میں گزرتا۔ کلاس میں داخل ہوتے ہی بچوں کی تھکن اور بھوک کا عالم ہوتا اور لنچ بریک کا انتظار مشکل ہوتا تھا۔ سب اپنے کھانے کے ڈبے اٹھائے اور باہر جانے لگے۔ ارے میرے ٹفن میں سے کھانا کہاں غائب ہو گیا؟ جعفر کی آواز آئی۔ کیا مطلب؟ عمر نے پوچھا۔ مطلب یہ کہ میرے کھانے کا ڈبہ خالی ہے، میں نے خود دیکھا تھا، امی نے اس میں لنچ رکھتے ہوئے۔ اس نے مس فرزانہ سے شکایت کی۔ بچوں، اگر آپ میں سے کسی نے جعفر کا کھانا لیا ہے تو بتا دیں، ورنہ ہم تلاشی لے لیں گے۔ مس فرزانہ نے خبردار کیا۔ نہیں مس، ہم نے نہیں لیا۔ آپ تلاشی لے سکتی ہیں، بچوں نے خاصاً برا مان کر کہا۔ مس فرزانہ نے تم بچوں کا لنچ چیک کیا مگر وہ کہیں ہوتا۔ بیٹا آپ مجھ سے پیسے لے لیں اور کینٹین سے کچھ کھا لیں۔ مس فرزانہ نے پیشکش کی لیکن جعفر نے صاف انکار کیا۔ دانی نے جعفر کو اپنا آدھا حصہ دے دیا۔ دوسرے دن حسن نے کھانا چوری ہونے کی شکایت کی۔ کون ہو سکتا ہے؟ آخر کون ہو سکتا ہے؟ دانی سوچ میں پڑ گیا۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ یہ امر چپڑاسی بھی تو ہو سکتا ہے، وہ سارے وقت کوریڈور میں گھومتا رہتا ہے اور مجھے پہلے سے ہی یہ خیال کیوں نہیں آیا؟ یہ تو سامنے کی بات ہے۔ دانی پرنسپل کے دفتر میں گیا اور کہا، مس آپ کو پتہ ہے کہ ہماری کلاس سے روز لنچ چوری ہو رہے ہیں اور مجھے پتہ ہے وہ امر چپڑاسی ہے جو یہ حرکت کر رہا ہے۔ اس کی ڈیوٹی ہمارے کوریڈور ہی رہتی ہے، اس کے علاوہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا، دانی نے پر یقین لہجے میں کہا۔ مس عاطلہ کے چہرے کے تاثرات بدل رہے تھے۔ وہ بولی، امر ہمارا پرانا ملازم ہے اور آپ کے والد کی عمر کا ہے۔ کیا وہ بچوں کا کھانے چوری کرے گا؟ آئندہ آپ بغیر تحقیق کے کسی پر الزام لگایا تو آپ سے؟ دانی شرمندہ ہو کر نہایت بوجھل دل کے ساتھ کلاس میں داخل ہوا اور اپنی سیٹ پر جا بیٹھا۔ دانی نے محسوس کیا کہ کھیل کے دوران عمران عموماً واش روم جاتا تھا۔ ابھی وہ کچھ سوچ ہی رہا تھا کہ فزکس کے سر واجد نے دانی سے اس کے ہوم ورک کا پوچھا۔ سر میں کل ہوم ورک کرنا بھول گیا تھا۔ دانی نے سر جھکا کر کہا۔ دانی آپ اسپورٹس میں نہیں جائیں گے بلکہ آپ لائبریری میں بیٹھ کے اپنا کام مکمل کریں گے، سر واجد نے دانی کو ہدایت کی۔ دانی کی تو مومن کی مراد بر آئی۔ لائبریری سے وہ مسلسل عمران کی نگرانی کرتا رہا۔ جیسے ہی عمران نے واش روم جانے کے لیے کلاس کی طرف قدم بڑھائے، دانی فوراً ہی کلاس کا رخ کیا اور دیکھا کہ عمران اسد کے بستے میں سے لنچ نکال کر کھا رہا ہے۔ دانی سوچتا جا رہا تھا کہ کیا کرے، پھر اس نے مس فرزانہ سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ مس، مجھے پتہ ہے کہ وہ کون ہے جو لنچ کھا رہا ہے، وہ عمران ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے رنگے ہاتھوں پکڑیں۔ یا جعفر، آج میری برگر زبردست چیز تیار کی ہے۔ دوسرے دن صبح دانی نے عمران کو سنانے کے لیے زور سے کہا، وقفے میں کھاؤں گا، اس وقت زیادہ بھوک لگتی ہے۔ حسب توقیر عمران نے کھیلوں کے دوران واش روم کا بہانہ کر کے کلاس کو روک دیا اور سیدھا دانی کے بیگ میں سے لنچ باکس نکال کر برگر کھانے کے لیے اس نے جیسے ہی منہ کھولا، مس فرزانہ کی آواز آئی، ٹھہریے عمران۔ عمران کے ہاتھ سے برگر نیچے گر گیا اور اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ کلاس میں مس فرزانہ نے علاوہ چپڑاسی بھی تھا۔ عمران، یہ کیا حرکت ہے؟ مس فرزانہ کو غصہ آ گیا۔ مس، میری امی آفس میں کام کرتی ہیں،
انہیں صبح جلدی جانا ہوتا ہے اور وہ مجھے پیسے پکڑا دیتی ہیں۔ پیسے بچانے کی خاطر مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیں، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، عمران نے روتے ہوئے کہا۔ عمران نے تعریفی نظروں سے دانی کو دیکھا۔ بھائی دانی، تم تو اچھے خاصے جاسوس ہو۔ ہاں، بس اس چکر میں ڈانٹ خاصی کھانی پڑ گئی۔ دانی کو پرنسپل اور سر واجد کی ڈانٹ یاد آ گئی۔